پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کئی سال پہلے کی بات ہے کہ شدید بارش کے باعث مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں واقع تھی۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو سخت نقصان پہنچا۔ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی پرانی دیواروں کو گرا کر از سر نو مضبوط دیواریں بنانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے مختلف قبائل نے دیواروں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ ہر قبیلے نے دیواروں کے لیے پتھر اکٹھا کر کے تعمیر شروع کی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئیں تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ بعض قبائل نے اسے مسئلے پر جان دینے کی قسمیں کھا لی تھیں۔ 5ویں دن سب قبائل مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے معمر تھا، اس نے رائے دی کہ کل صبح جو شخص باب بنی شیبہ سے سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسے ثالث مقرر کیا جائے۔ سب نے ابو امیہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد قریش نے سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھا، پھر فرمایا ہر قبیلہ اپنا اپنا ایک سردار چن لے۔ پھر تمام قبائل کے سردار مل کر چادر کو پکڑ کر اوپر اٹھائے۔ اس طرح جب وہ چادر اس مقام کے برابر پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں یہ معاملہ اچھے طریقے سے طے پایا اور سب خوش ہو گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق کے نام سے مشہور تھے۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اخلاق پر زور دیا۔ اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ صداقت اور امانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کو دین کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کو دین و ایمان کا نام دیا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ اور خیانت کو ایمان کی ضد اور منافقت کی نشانی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، سچ پر قائم رہو، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی طرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ خود سچائی کا عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ اسی لیے اپنے بیگانے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے۔ ان کا چہرہ دروغ گو ناکان چہرہ نہیں۔ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بہادر اور مشہور سردار تھا۔ ایک مرتبہ قریش نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند امور پیش کیے اور بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں اور نئے مذہب کی تبلیغ کو چھوڑ دیں۔ عتبہ کی باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حم السجدہ پڑھنی شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، ترجمہ:
اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک کڑاکے سے ڈرا دیا ہے، جیسا کہ عاد و سمود پر آیا تھا۔ تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کر کہا کہ آگے نہ پڑھیں۔ اس کے بعد عتبہ نے واپس جا کر قریش کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری باتوں کے جواب میں مجھے قرآن سنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر قسم دے کر کہا کہ اس سے آگے نہ پڑھیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہو جائے جس سے انہوں نے ڈرایا تھا۔ نبوت عطا ہونے کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش مکہ کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر طاقت و تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ وہ بولے، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بولتے دیکھا ہے۔ ابو جہل جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایک مرتبہ اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم تم کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کچھ کتاب و شریعت تم لائے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں صداقت کا اعلیٰ پیکر تھے، وہاں امانت و دیانت میں بھی اپنی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت کے اس حد تک قائل تھے کہ سخت عداوت کے باوجود اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ قریش کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت وہ امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیں اور فرمایا، یہ امانتیں اصل مالکوں کو واپس کرنے کے بعد مدینے چلے آنا۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کافروں کی جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں واپس نہ کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی اور خوش ہو جائے، آمین۔ If you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon.